امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کو زوردار جھٹکا، $220 ملین کا روز ویلٹ ہوٹل معاہدہ ختم۔ یہ ہوٹل پاکستان کی ملکیت کیسے بنا اور اسے کرائے پر دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو پہلا زوردار جھٹکا دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ پر جو میئر ہیں نیو یارک سٹی نے پاکستان کے ساتھ $220 ملین کا روز ویلٹ معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے مہاجرین کے لیے پناہ گاہ قائم کی تھی، اب اسے وہ بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے مسلسل دباؤ کے بعد کیا گیا ہے، جنہوں نے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے تارکین وطن کی سہولیات کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ یاد رہے کہ نیو یارک کے سیاہ فام میئر ایرک ایڈمز کا تعلق نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ کیوں کیا امریکہ نے اور اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں، اور کیا یہ صرف اس میں ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہے یا انڈین سازش بھی اس میں شامل ہے؟ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، اس سارے پہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حملہ صرف امریکہ نے ہی نہیں کیا بلکہ اس میں انڈیا کی سازش بھی شامل ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومتی اخراجات کم کرنے اور کفایت شعاری اپنانے کے لیے ایکس کے مالک ایلان مسک اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین نژاد جو ارب پتی کاروباری شخصیت ہیں وویک راما سوامی کو اپنی حکومت کے جو نئے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ DOG کے لیے چنا تھا۔ یہ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے یہ محکمہ بنایا گیا تھا۔ اس چناؤ کے کچھ ہی دنوں بعد، یہ تقریباً 2 ماہ پہلی بات ہے کہ راما سوامی نے اس معاہدہ، یہ جو پاکستان اور یہ جو نیو یارک سٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس پر پہلا حملہ اس وقت کیا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ ٹیکس دینے والوں کی مدد سے تارکین وطن کے لیے چلایا جانے والا یہ ہوٹل حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیو یارک کے ٹیکس دینے والے ایک غیر ملکی حکومت کو ہمارے اپنے ہی ملک میں تارکین وطن ٹھہرانے کے لیے رقم ادا کر رہے ہیں۔ ایلان مسک نے اس پوسٹ کے جواب میں لکھا کریزی، یعنی یہ پاگل پن ہے۔ یہ دسمبر میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اب جا کے فروری میں اس معاہدے کو بلا کر ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ نیو یارک میں واقع یہ ہوٹل پاکستان کی ملکیت کیسے بنا اور اسے کرائے پر دینے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہوٹل کہاں واقع ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے مرکز ہیملٹن میں جو اس کی 45ویں اور 46ویں یعنی 45 اور 46ویں اسٹریٹ کے درمیان واقع ہے، جو نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے صرف 1 بلاک دور ہے۔ یہاں سے ٹائم سکوائر اور براڈ وے جانے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کے قیام ہوا تھا وہ 1 صدی ہو چکی ہے۔ اس کا افتتاح 23 ستمبر 1924 میں ہوا تھا اور امریکی صدر تھیوڈر روز ویلٹ کے نام پر بنائے گئے اس ہوٹل کی تعمیر پر اس وقت $1,20,00,000 رقم صرف ہوئی تھی۔ یہ ہوٹل ایک خفیہ زیر زمین راستے سے نیو یارک کے گرین سینٹرل اسٹیشن سے بھی جڑا ہوا تھا اور اس ہوٹل میں اس وقت قیمتی جو لکڑی تھی مہاگنی وہ بھی استعمال کی گئی تھی۔ یہ اس وقت کا ایک مہنگا ترین ہوٹل تھا اور اس کی جو بنایا گیا تھا اس وقت کے حساب سے یہ بہترین ہوٹل تھا۔ روز ویلٹ ہوٹل دنیا بھر میں وہ پہلا ہوٹل تھا جس نے اپنے مہمانوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چائلڈ کیئر اور پالتو جانوروں کے لیے بھی خصوصی سروس مہیا کرنا شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ 1947 میں روز ویلٹ ہوٹل وہ پہلا ہوٹل تھا جس نے کمروں میں ٹیلی ویژن سیٹ مہیا کیے تھے۔ کوزیدا ہلٹن نے 1943 میں یہ ہوٹل خرید لیا تھا۔ کوزیدا ہلٹن بعد میں والڈ راؤس اسٹوریا اور دی پلازا جیسے اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں کے مالک بھی بن گئے تھے۔ یہ ہوٹل PIA کی ملکیت کیسے بنا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہوا یوں کہ 1970 کی دہائی کے اواخر میں امریکی جو معاشی حالت وہ خاصی دگرگوں تھی۔ اس وقت ہوٹل انڈسٹری شدید خسارے کا شکار تھی۔ مسلسل خسارے سے تنگ آ کر ہوٹل کی انتظامیہ نے اس تاریخی ہوٹل کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے عرب شہزادوں سے رابطے شروع کر دیے۔ خوش قسمتی سے ہوٹل بیچنے کی یہ آفر ایک سعودی شہزادے کے توسط سے پاکستان تک پہنچی اور PIA کی انتظامیہ نے سعودی شہزادے کی مدد سے اس ہوٹل کو لیز پر لینے کی یعنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس وقت جہازوں کی آمد و رفت میں ممکنہ تاخیر کے پیش نظر PIA کو نیو یارک میں ایک اچھے اور معیاری ہوٹل کی ضرورت تھی اور ویسے بھی حکومت پاکستان کو وہاں اپنا ایک ایسا ہوٹل چاہیے تھا کہ جہاں سربراہ مملکت اور دیگر مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکے۔ حکومت پاکستان کی اجازت سے PIA نے یہ ہوٹل لیز پر حاصل کر لیا۔ اب یہ کتنے لیز پر حاصل کیا اور اس وقت کتنی رقم خرچ ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1989 میں روز ویلٹ ہوٹل کو سعودی شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ مل کر یہ لیز پر حاصل کر لیا گیا۔ لیز کی شرائط میں ایک شک بھی شامل تھی کہ 20 برس بعد اگر PIA چاہے تو اس ہوٹل کی عمارت کو خرید بھی سکتا ہے۔ 1997 میں جب نیو یارک کے اس ہوٹل کی لیز کی 20 سالہ مدت ختم ہوئی
تو معاشی حالات امریکہ کے وہ بہتر ہو چکے تھے، لہذا اس کے مالک کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے اس ہوٹل کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ عذر یہ تراشا گیا کہ معاہدے کے مطابق اس کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں اس نے امریکی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ مقدمے کا مقابلہ کرنے اور 20 سال قبل کیے گئے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت بھی میدان میں آ گئی، چونکہ پی آئی اے کا موقف درست اور معاہدے کے عین مطابق تھا۔ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد پاکستان اس مقدمے کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں 1999 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن امریکہ کا یہ تاریخی ہوٹل 36 ملین یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے عوض حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں سعودی شہزادے سے اس ہوٹل کے 99% جو شیئر تھے وہ بھی پاکستان نے خرید لیے اور پاکستان کی جو نجی کمپنی ایئر لائن کمپنی ہے وہ اس ہوٹل کی کل کی مالک بن گئی۔ 2007 میں پی آئی اے نے ہوٹل کی مرمت اور از سر نو تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، جس پر 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خرچ آیا۔ اس کے بعد پی آئی اے نے اپنا مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور شروع کیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ترک کر دیا گیا۔ 2009 میں بھی روز ویلٹ کو بیچنے کی تیاریاں کی گئی اور اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جب اس کی قیمت لگوائی گئی تو پہلی آفر $1 بلین کی ملی۔ اس وقت اسے بیچنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن اسے خوش قسمتی سمجھے کہ ابھی یہ ہوٹل بیچے جانے کی ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ امریکہ کی معاشی حالت اور ہاؤسنگ کی صنعت میں شدید مندی دیکھی گئی، جس کی وجہ سے اس قیمتی اثاثے کی جو نیلامی وہ روکنا پڑ گئی، اور یوں وہ جو کچھ لوگ اس ہوٹل کو بیچ کر اپنے دھیاڑی لگانا چاہتے تھے وہ ناکام ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہوٹل کو کرائے پر کیوں اور کیسے دیا گیا۔ 2020 میں جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی 2019 میں، تو حکومت نے ہوٹل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے بند رکھنا اسے چلانے سے زیادہ بہتر تھا۔ تاہم 2023 میں نیو یارک سٹی گورنمنٹ اور ہوٹل یونین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی منظوری پاکستان اکنامک کمیٹی یعنی ECC نے مئی 2023 میں دی اور 3 سال کے لیے ہوٹل کے 1025 کمرے لیز پر دے دیے گئے، اور یہ بہت بڑی ڈیل تھی جو حکومت پاکستان PDM کی حکومت نے وہاں کی تھی، اور اس سے جو خسارے میں چلنے والا ہوٹل تھا یکدم اس کو ایک بونچال آیا اور وہ اوپر چلا گیا۔ نیو یارک حکومت کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا کہ چونکہ روز ویلٹ ہوٹل بہت پرانا ہے، لہٰذا کم از کم جتنی ضرورت ہوئی اتنا مرمتی کام وہ خود یعنی نیو یارک سٹی اسٹیٹ کرے گی، مطلب اس میں حکومت پاکستان کا عمل دخل نہیں ہوگا، خود اس کی مرمت کریں گے، اور فی کمرہ فی رات کے حساب سے $200 کی رقم ادا کی جائے گی۔ یہ وہ تارکین، اور اس میں جو نیو یارک سٹی تھی اس میں ان تارکین وطن کو یہاں ٹھہرانا تھا جنہیں شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، خاص کر کے افغانستان اور دیگر ممالک سے جو لوگ وہاں جا رہے تھے، اور ان لوگوں کو شہریت ملنے تک رہنے سہنے کے لیے جن جگہوں کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں روز ویلٹ ہوٹل بھی شامل تھا، اور یوں 3 سال کے لیے یہ پورے کا پورا جو ہوٹل ہے وہ بک ہو گیا۔ نیو یارک پوسٹ میں لکھا گیا اس وقت کہ بے گھر افراد کے لیے بنایا گیا ادارہ ہوٹلوں کے ساتھ معاہدے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کم از کم اگلے سال تک تارکین وطن کو پناہ دینے کے لیے 14,000 کمرے فراہم کیے جائیں۔ اب جب یہ معاہدہ ختم ہوا ہے تو حکومت پاکستان کا یہ خیال ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس معاہدہ 14 مہینے کے لیے بائنڈنگ تھا، یعنی 14 مہینے میں جو بھی فریق ان میں سے معاہدہ ختم کرنا چاہے تو وہ اس وقت تک کر سکتا تھا۔ اب وہ 14 مہینے گزر کر بلکہ 20 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کی کل مدت 3 سال ہے، لیکن اگر دونوں فریقین یعنی اب اگر ہوٹل خالی کروانا چاہے کوئی بھی فریق یا پاکستان حکومت یا نیو یارک انتظامیہ، تو اسے معاہدے سے نکلنے کے لیے 4 مہینے قبل کا پیشگی نوٹس دینا پڑے گا جو پراپرٹی اصول ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ٹرمپ نے یکلخت یہ معاہدہ ختم کیا ہے یا نیو یارک کی جو سٹی حکومت ہے اس نے ختم کیا ہے، یا پھر اس کو 4 مہینے کا ان کو نوٹس ملا ہے۔ یہ تو آنے والے حالات سے پتہ چلے گا، لیکن پہلا جو زوردار جھٹکا ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو لگایا گیا ہے، اور اس میں امریکی جو کے ساتھ ساتھ وہ انڈین وہ جو مشیر ہیں ان کے وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہیں، اور انہوں نے ایک اہم معاہدے کو اگرچہ اس کو 1.5 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے اور اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ